اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو پیدا فرما کر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے۔ ان ہدایت کے اسباب میں ایک سبب اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں کا نزول اور کتابوں کے ذریعے سے ہدایت فرمائی، اور دوسرا سبب جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب بندوں کو بھیجا۔ یہ جو کتاب اور اسی طریقے سے جو مقرب بندے اللہ کے کہلاتے انبیاء علیہم السلام، ان کا جوڑ یہ ہے کہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب میں بیان فرمائی ہیں، جو ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں میں دی ہیں، ان پر عمل کیسے کیا جائے یا پریکٹیکل لائف میں ان کو کیسے اپلائی کیا جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے ہیں تو کچھ ایسی نشانیاں ان کے ساتھ بھیجتے ہیں جس کے ذریعے سے امت کو یقین کرنا آسان ہو جائے کہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان کو ہم معجزات کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ معجزات حسی ہوتے تھے، یعنی جن کو آپ دیکھ سکتے تھے، جن کو آپ سمجھ سکتے تھے، جن کو آپ محسوس کر سکتے تھے۔ جیسے صالح علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کی چٹان سے گابھن اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیں، کبھی مٹی کی چڑیا بنا کر اڑا دینا، کوڑی کو اچھا کر دینا، اندھے کو اچھا کر دینا، لوگ گھروں میں کیا کھا کے آتے ہیں ان کے بارے میں بتا دینا، گھروں میں انہوں نے کیا اسٹور کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دینا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جہاں دوسرے معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ شمار ہوتا ہے وہ یہی کتاب ہدایت ہے، جس کو ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قرآن نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جیسے جیسے نبی آتے رہے دنیا میں اور جو معجزات ان کو دیے جاتے رہے، جیسے نبی اس دنیا سے جاتے ہیں ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جتنی بھی معجزات آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے پچھلے انبیاء کے ساتھ آپ کو یہی بات ملے گی، نبی اس دنیا سے گئے تو ان کا معجزہ بھی ختم۔ یہ دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی کہ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، لیکن آپ کا معجزہ باقی ہے۔ اب کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا، اسی لیے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر کوئی اس سے دلیل مانگے تو وہ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نبی ہوں اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی اچھا تم اپنا پروف کرو کہ تم نبی ہو، یہ خود کفر ہو جاتا ہے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ یعنی اگر کوئی دعویٰ کرے وہ تو ہے ہی کافر، اور جو اس سے پروف مانگے وہ بھی کافر۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی فضل فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا معجزہ زندہ رکھا، اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ کیوں؟ کہ ختم نبوت کی حفاظت اللہ کرنے والے ہیں۔ جھوٹے نبی آتے رہیں گے، جھوٹے دعوے کرنے والے آتے رہیں گے، اپنی اپنی دکان چمکاتے رہیں گے تھوڑے دن کے لیے، لیکن پھر وہ ملیہ میٹ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور قیامت میں اپنی آخرت برباد کریں گے۔ تو یہ ہے وہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے معجزے کی شکل میں ہم پر رحم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ جو مناسبت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا، یہ ذکر نازل کیا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ اس کے مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بات بتا دیں کہ اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا کیا مقصد ہے،
اس دنیا کو پیدا کرنے کا، اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کا، اور پھر اس کے بعد انسان اپنی عمر پوری کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے، اس سب جو سائیکل کا مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کتاب ہمیں بار بار دعوت دیتی ہے غور و فکر کی، غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اور غور و فکر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ آج ہی سے آپ عہد کر لیں کہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو معنی کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کا مرحلہ آتا ہے عمل کرنا، عمل کے بعد نمبر آتا ہے پھر غور و فکر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اس لیے کہ تم اس پہ غور و فکر کرو، اس میں جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس پہ غور و فکر کرے انسان۔ تو اب اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے، جو ہمارا لگاؤ ہے، یا جو ہمارا معاملہ ہے قرآن مجید کے ساتھ، وہ کس لیول کا ہے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے لے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ بھئی میں ہفتے بھر میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں، کتنے دن قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور کتنا ٹائم میں اسپینڈ کرتا ہوں قرآن کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے انسان، اور محاسبے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ نہیں، اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے گزشتہ ہفتے کتنا قرآن پڑھا تھا، لاسٹ ویک میں نے کتنا قرآن پڑھا تھا، اب یہ ایک اور ویک میری زندگی کا گزر گیا تو اس میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے، پچھلے ویک سے کچھ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے، ایکول ہے یا کچھ زیادہ ہوا ہے۔ پھر اب آپ اس کے بعد اس کو اگلے مہینے سے کمپیئر کریں کہ بھئی پچھلے مہینے میں نے کتنا قرآن پڑھا تھا ٹوٹل، اب میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا وقت میں نے قرآن کے ساتھ گزارا ہے، اس مہینے میں نے کتنا وقت قرآن کے ساتھ گزارا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بزی ہوں بہت زیادہ، کوئی ایمرجنسی آ جائے یا کوئی ایسا ایمرجنسی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے ایک وقت مقررہ ہوگا کہ بھئی مجھے ہفتے میں اتنے گھنٹے لگانے ہیں، قرآن کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ گھنٹے چھوڑ دیں منٹ، ہفتے میں مجھے 55 منٹس لگانے ہیں قرآن کے ساتھ، آپ اس کو کیسے ڈیوائڈ کر لیں گے آپ سوچیں۔ پھر اگلے ہفتے بھی 55 منٹس، اگر آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک ہفتے میں میرے 55 نہیں، یہ 45 ہی ہوئے ہیں، تو 10 منٹ آپ کو کور کرنے ہیں نیکسٹ ویک۔ اس طریقے سے گاڑی آگے چلے گی، ورنہ ہم پیچھے ہی جاتے رہیں گے، پیچھے سے پیچھے ہی جاتے رہیں گے۔ کیوں؟ کہ مصروفیات کم نہیں ہونے والی، ہر آدمی بزی ہے اور بزی سے بزی ہوتا جائے گا۔ آج شادی ہوئی ہے، بچے ہو جائیں گے تو آپ بزی ہو جائیں گے، بچے بڑے ہوتے رہیں گے، ان کے اپنے مسائل بھی بڑھتے جائیں گے، ان کے ساتھ آپ بزی ہوں گے، اور پھر وقت آئے گا آپ کہیں گے جب بچے بڑے ہو جائیں گے، جب مصروفیت ہوگی، جب میں جو ہے نا مصروفیت میں ٹائم ملے گا میں بیٹھ کے پڑھوں گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اور کتنی مصروفیتیں بڑھے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ریورس گیئر میں جا رہے ہوں گے، آپ کی صحت، آپ کے اعضاء جواب دے رہے ہوں گے، آپ کی میموری کام نہیں کر رہی ہوگی، آپ وضو اپنا باقی نہیں رکھ سکتے، پتہ نہیں طرح طرح کے مسئلے انسان کو پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہلت دی ہے، اس مہلت کو ہم استعمال کریں، اور اگر آپ اس مہلت کا صحیح فائدہ اٹھاتے رہیں اور پھر کچھ عوارضات ایسے پیش آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے پورا اجر لکھیں گے، پورا اجر لکھیں گے۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو غور کریں کہ ہم دنیا کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں اور اللہ کے لیے، قرآن کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ نمازوں کو آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، یہ بھی کاؤنٹ ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن کے لیے الگ سے وقت نکالیں، اس میں اس کو کمپیئر نہ کریں۔ قرآن کا وقت الگ ہے، یہ تو ڈیلی ذمہ داری ہے آپ کی، نماز مسجد میں آ کے پڑھنا، یہ ایک الگ ذمہ داری ہے مستقلاً، اور قرآن کھول کے پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہر ایک آدمی اپنا ایک چھوٹا سا ایک نوٹ بک بنا لے، روزنامچہ جس کو کہتے تھے، ڈیلی لاگ جس کو آپ کہتے ہیں، ڈیلی لاگ بنا لیں آپ کہ بھئی آج میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے، یا یہ چھوڑ دیں کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنے منٹ میں نے قرآن کے ساتھ اسپینڈ کیے ہیں، اور ایک اس کا آپ کا روز کا ایک معمول ہونا چاہیے کہ روزانہ میں 15 منٹس لگاؤں گا قرآن پہ۔ کون ہے یہ کہہ سکے کہ بھئی میرے پاس 15 منٹس بھی نہیں ہے اللہ کے لیے؟ ورنہ یہی قرآن ہمارے خلاف جو ہے نا حجت بنے گا قرآن قیامت کے میدان میں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اللہ کے رسول جو اس امت پر اتنے مہربان ہیں، جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہم اپنے آپ پہ اتنے مہربان نہیں ہیں جتنے نبی جو ہے نا ہم پر مہربان ہیں۔ قرآن کی گواہی ہے، ایسا مہربان نبی ہمارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کہ اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کوئی عذر باقی نہیں رہے گا اس وقت، کوئی عذر باقی نہیں رہے گا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دے، وہ بھی اللہ کی عدالت میں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے، بہت بڑی وارننگ ہے، اور ہمارا عمل اتنا ہی اس کے خلاف ہے۔ ہم گھنٹوں گزار دیں گے محفل میں بیٹھ کے، ادھر ادھر کی ہانکیں گے، خوب ہانکیں گے، ایسی ویسی کہ لگتا ہے کہ ساری دنیا کے مسائل ابھی حل ہو جائیں گے، ایسی جو ہے نا بحثم بحثی ہوگی، ایسے ایسے مباحثے کریں گے، ایسے ایسے ریفرنسز دیں گے، ایسے ایسی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اٹھتے ہیں تو دیکھا کہ بھائی رات کے 12 بج گئے، 1 بج گیا، اب محفل ختم ہوتی ہے۔ اب سوچے کہ آپ صبح کیا فجر کیا پڑھے گا انسان مسجد میں آ کے؟ ایسے آدمی کی فجر کیا ہوگی مسجد میں آ کے؟ جس کو اگر یہ احساس ہو کہ مجھے جا کے فجر مسجد میں پڑھنی ہے، وہ اتنا لمبا وقت اپنی زندگی کا ضائع نہیں کرے گا ایسی گپ شپوں میں۔ اگر وہ عقل مند ہے، اگر اس کو اپنی آخرت پیاری ہے، اگر اس کو کاؤنٹ کرنا آتا ہے کہ میں کیا لوز کر رہا ہوں اور کیا گین کر رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے کہ جو رات دن ہم سے ہو رہی ہے۔ اور کوئی ویکنڈ اللہ ماشاء اللہ جاتا ہے، کوئی ویکنڈ، اب تو پھر معاملہ پھر جو ہے نا کھلا کھاتا ہو گیا، اب تو پھر دعوتیں شروع ہو گئی۔ جو ہے نا کووڈ نے تھوڑا بہت جو ہے نا ہمیں کچھ احساس دلایا تھا کہ بھئی دیکھو یہ وقت ملا ہے، اس وقت کو استعمال کر لے، لیکن معاملہ پھر دوبارہ وہی، ہم اسی ڈگر پہ چل پڑیں گے۔ لیکن عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنا جائزہ لیتا رہے۔ ٹھوکر لگے گی، انسان پھسلے گا، لیکن پھر سنبھل جائے، پھر سنبھل جائے، پھر ٹھوکر لگے گی لیکن سنبھلتا رہے، کوشش کرے گا تو سنبھلے گا۔ ورنہ اگر یوں بولیں گے اچھا یہ دوست کیا سمجھیں گے، دوست صاحب آپ کیا کہیں گے، ارے بھائی اتنا جلدی اٹھ کے چلا جاتا ہے بھائی، کھانا پینا ہو گیا، آپ نے دعوت دی تھی کھانے پینے کی، بات ختم، کھائے پیے السلام علیکم وعلیکم السلام چلے گئے۔ یہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ صبح آپ کو فجر کے لیے اٹھنا ہے، مسجد پہنچنی ہے۔ آپ اس کا بھی اپنا ایک معمول بنا سکتے ہیں کہ بھائی میں فجر سیٹرڈے کی اور سنڈے کی جو ہے مسجد میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد 15 منٹ اپنے قرآن کی تلاوت کر لوں گا، اس کے بعد جا کے آپ سو جائیں، آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا کوشش کریں انشاءاللہ، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا اپنا جائزہ لینے سے ہی زندگی آگے بڑھے گی، اور قیامت کے دن آپ لوگ بھی گواہ رہنا، میں نے توجہ دلائی آپ لوگوں کو، یہ اس بات کی گواہ رہنا آپ لوگ کہ کوئی ایسا نہ کہنا اللہ کے سامنے ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اور آج تو ویسے بھی کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل تو آپ کو بتاتا ہی رہتا ہے، لیکن آپ جو پوچھیں گے وہی بتائے گا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جو چاہیے ہم وہ بتاتے ہیں، یہ فرق ہے گوگل میں ایک عالم میں، ٹھیک ہے؟ امام آپ کو وہ بتائے گا جو آپ کو چاہیے، اور گوگل آپ کو وہ بتائے گا جو آپ پوچھیں گے۔ انسان کبھی اپنے خلاف بات نہیں پوچھے گا کسی سے، رائٹ؟ میٹھی میٹھی باتیں آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو میٹھی میٹھی سناتا رہے گا۔ اتنے گھنٹے نکل جائیں گے کہ گوگل کا گلو بن جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ گوگل گلو یاد ہے میں نے بتایا تھا 4-5 سال پہلے، آدمی گوگل سے ایسے چپکتا ہے جیسے گلو لگ جاتا ہے، تو گوگل گلو نام ہے اس کا۔ بالکل دیکھ لیں آپ کتنے گھنٹے نکل جاتے، ایک چیز دیکھنے نکلے تھے اور ٹہلتے 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 پتہ نہیں کہاں جا کے اینڈ اپ ہوتا ہے انسان، پھر گھڑی دیکھتے ارو اتنا ٹائم ہو گیا۔ تو بہرحال اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اور جہاں تک ہو سکے یہ محفل بازی کم سے کم کریں، اور بحث و مباحثے میں کبھی نہ پڑیں، اور جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کی حفاظت کریں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ زبان کی حفاظت کرے آدمی۔ جتنا آپ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی مل جل کے رہے، آپس میں اچھے تعلقات رہیں، تو جتنا آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ یہ چیز ہمارے اندر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔